سورۃ الاخلاص کے 10 نام ہیں۔ اب ذرا ایک بات ذہن نشین ہو جائے ہم سب کے کہ یہ نام زیادہ کیوں ہیں، بہت سارے نام زیادہ کیوں ہیں؟ اچھا، ایک شخص میں بہت ساری صفتیں پائی جائیں، یہ اس کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ صفتیں بہت ساری ہیں، ایک شخص ہے اس کا نام ہے محمد یا اس کا نام ہے عبداللہ، نام بھی بڑا پیارا، اس شخص کا نسب بھی بڑا اعلیٰ، وہ شخص قرآن کا بھی حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا ایسا ماہر مفسر اور عالم، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اچھا واعظ، اچھا مبلغ، اس کی ظاہری شکل و صورت بھی بڑی اعلیٰ ہے، بھی تہجد گزار، شب زندہ دار۔ یہ صفتیں ہیں کہ نہیں ہیں اس کی؟ نام ایک ہے مگر صفتیں۔ تو عرب کے لوگ کہتے ہیں کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی کی صفات کا زیادہ ہونا، صفاتی ناموں کا زیادہ ہونا، یہ اس کے شرف اور اس کی عزت کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی، سورہ اخلاص کے کتنے صفاتی نام ہیں؟ ماشاءاللہ 10 صفاتی نام سورۃ الاخلاص کے۔ اس کا پہلا مشہور نام الاخلاص، الاخلاص پہلا مشہور اس کا صفاتی نام ہے۔ اخلاص کا معنی ہے کسی چیز کو خالص کرنا، اس میں سے کانٹ چھانٹ کر کے کہیں بھی ملاوٹ کا ذرہ نہ رہنے دینا، خالص کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز خالص ہے، یعنی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے مسئلے کو خالص کر کے بیان کیا ہے۔ ایک آیت کو سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک سورت کے 10 صفاتی نام، یہ اس سورت کا پورا باب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ جب یہ 10 نام ہم اس سورت کے یاد کر لیں گے تو گویا ہم نے اللہ کے دین کا ایک باب سیکھ لیا۔ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا پتہ نہیں زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن تھوڑی دیر چند گھڑیاں بیٹھ کر 1000 رکعت کا ثواب پا لینا۔ سودا سستے میں ملا یا مہنگے میں ملا؟ جی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الاخلاص، خالص کرنا، ملاوٹ سے بری، ملاوٹ سے پاکیزہ۔ الاخلاص یعنی اس میں اللہ کی خالص توحید ہے، جس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں۔ اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، یعنی یہ ایسی سورت ہے اس میں اللہ کی توحید کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یوں کہیں یہ سورت گلدستہ توحید ہے، اس میں صرف اللہ کی توحید کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ اس سورت میں نہیں ہے۔ یعنی جس نے سورت کو سمجھ کر پڑھ لیا، گویا کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سیکھ لیا، سمجھ لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا، جس نے اس سورت کو سمجھ کر پڑھ لیا۔ دوسرا نام سورۃ التوحید۔ اور اس کا تیسرا نام ہے سورۃ النجات۔ کیا نام ہے جی؟ سورۃ النجات۔ نجات کا مطلب ہے آزادی، نجات پا جانا، آزاد ہو جانا، خلاصی پانا۔ جس نے اس سورت کو دل سے مانا، یقین سے مانا، اللہ اس سورت کے ماننے کی برکت سے دن قیامت کے اس کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ النجات، جہنم کے عذاب سے نجات دینے والی سورت۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الامان، سورۃ الامان۔ جو اس سورت کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، دنیا کے نقصان سے بھی اللہ کی امان میں رہے گا، قبر کے نقصان سے بھی اللہ کی امان میں رہے گا، اور دن قیامت کے حشر کے نقصان میں بھی اللہ کی امان میں رہے گا۔ بھائی پڑھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ سورۃ الامان
یعنی جس نے اس سورت کو اپنا ورد بنا لیا اس کو اللہ کی امان حاصل ہو گئی، اور جس کو اللہ کی امان حاصل ہو گئی، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، ساری کائنات کی شریر طاقتیں مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورۃ الامان، اس کا 5واں نام ہے سورۃ المنورہ۔ سورۃ المنورہ، منور کرنے والی، روشن کرنے والی، یعنی اس سورت پر یقین رکھنے سے، اس سورت کو سمجھ لینے سے اللہ اس مومن کے دل کو ایمان سے منور فرما دیتے ہیں۔ سورۃ المنورہ، کیا با کمال صفات ہیں سورت کی۔ اس سے مومن کا سینہ، دل، دماغ روشن ہو جاتا ہے، یعنی جہالت اور گمراہی کے اندھیرے پھر اس دل دماغ میں رہ سکتے۔ ہاں، جس دل میں، جس دماغ میں یہ سورت رچ بس گئی، اس دل دماغ سے اندھیروں کو رخصت ہونا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس دل میں آ گئی ہے سورۃ الاخلاص، نہیں بھائی، سورۃ المنورہ، منورہ، منور کرنے والی، روشنی کرنے والی، یعنی جہاں لائٹ آن ہو جائے اندھیرے کی جرت ہے وہاں ٹھہر جائے۔ جی، گھوپ اندھیرا ہو، بٹن دبانے سے لائٹ آن ہو جائے، 1000 واٹ کی بتی آن ہو جائے، جرت ہے وہاں اندھیروں کی کہ ایک لمحہ بھی ٹھہر سکیں۔ تو جہاں یہ سورت روشن ہو جائے، جس سینے میں، جس دل دماغ میں اس سورت کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے علوم، اس کے معارف، اس کا یقین، اس کا عقیدہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے شرک، کفر، بدعات، رسومات جاہلانہ، گمراہی، ہر قسم کے اندھیروں کی چھٹی ہو جائے گی، اور وہاں ایمان کی شمع روشن رہے گی۔ سورت کا نام سورۃ منورہ۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ المنفرہ، منفرہ فا کے ساتھ، منورہ، منفرہ، منفرہ بھگانے والی۔ کیا کرنے والی؟ یہ سورت ہے بھگانے والی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو بندہ اس سورت سے تعلق جوڑ لے گا، شیطانوں کو اس کے قریب نہیں آنے دے گی۔ پھر سمجھ آ گئی ہے؟ شیطان کی واٹ لگاتی ہے یہ سورت۔ یہ ایسی مبارک سورت ہے سورۃ المنفرہ۔ پھر اس کا یقین، اس پر ایمان، اس کا علم، اس کی تلاوت، اس کا ورد، یہ ہے شیاطین کو بھگاتا ہے، شیطان اس پڑھنے والے کے قریب۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس سورت کا مسئلہ ماننا ضروری ہے، پھر اس کا ورد فائدہ دے گا۔ قرآن کی بات نہ مانیں اور قرآن کی تلاوت کرنا کار ثواب سمجھیں، کام چلے گا؟ جی، کوئی کہے مجھے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ان کے پاؤں دھو دھو کے پیے لیکن ان کی بات ایک نہ مانے، فرما بردار ہے؟ جی، ماں باپ کے آ کر پاؤں چومتا رہے، ماتھا چومے، ہاتھ چومے، اور ان کے قدموں میں بیٹھا رہے، بوڑھی ماں کہے بیٹا مجھے پانی کا ایک گلاس دے دے، کہ اماں یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، فرما بردار ہے بھائی؟ نہیں، ماننے میں فرما برداری ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلے سورہ اخلاص کا مسئلہ ماننا ہوگا، پہلے سورہ اخلاص کے اندر جو اللہ کی توحید کی شمع روشن ہوئی اس سے روشنی حاصل کرنے ہوگی، پھر اس کے بعد اس سورت کے فوائد حاصل ہوں گے، پھر شیاطین سے اللہ اس کے ذریعے حفاظت فرمائیں گے۔ جی شاباش بولیں۔ اس کا چھٹا نام سورۃ المنفرہ، بھگانے والی، سورۃ المنورہ روشن کرنے والی، سورۃ المنفرہ شیطانوں کو، ہر دشمن کو بھگانے والی، ہر موذی کو بھگانے والی، ہر ایذا دینے والے کو بھگانے والی، ہر دشمن کو بھگانے والی۔ یہ سورت ایسی عظیم سورت ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ تشریف لاتے تو یہ سورت اور آخری 2 سورتیں ملا کر پڑھ کے اپنے بدن پہ دم فرماتے۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ تینوں آخری سورتیں پڑھ کر دم فرماتے۔ بقیہ نمازوں میں 1 مرتبہ یہ تینوں سورتیں سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے دم فرماتے، اور فرمایا کرتے ہاں جو یہ نماز کے بعد پڑھ لے گا پھر وہ اللہ کی امان میں آئے گا، اور کوئی شیطان، کوئی دشمن اسے نقصان
نہیں، اس لیے سورۃ المنفرہ دشمنوں کو دور بھگانے والی سورت ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ البراءت، جیسے سورہ توبہ کا بھی ایک لقب ہے البراءت، سمجھ آ گئے؟ وہاں تو براءت ہے، براءت من اللہ ورسولہ، مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہیں؟ بری و ذمہ ہیں، وہ تو اس کا الگ مفہوم ہے۔ یہاں سورۃ البراءت اس کا مطلب ہے جہنم سے بری کرنے والی سورت۔ اور حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لے، ایک تسبیح 100 مرتبہ روزانہ اس سورت کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لے، اللہ رب العزت اس کو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے جہنم سے بری ہونے کی سند عطا فرمائیں گے۔ تو بری ہے، یہ تجھے ٹکٹ مل گئی جنت کی، جہنم سے بری، تیرے لیے جہنم کے دروازے بند۔ تو میرے بھائی اس سورت کا 7واں نام ہے سورۃ البراءت، جہنم کے عذاب سے بری کرنے والی سورت۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ المانعہ، رکاوٹ، وہ سورت جو رکاوٹ ہے، بیریئر ہے، بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، پھاٹک ہے، بند ہے، سورۃ المانعہ۔ کس سے مانعہ، کس سے رکاوٹ؟ فرمایا عذاب قبر سے رکاوٹ دلانے والی۔ عذاب قبر کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ سورت ہے۔ جب جہنم کی کھڑکی نہیں کھولے گی تو کیا کھولے گا؟ جنت کا گیٹ کھولے گا۔ بولے انشاءاللہ۔ ہاں، کتنے نام ہو گئے جی؟ 8۔ 9واں نام سورۃ المحذر، محذر حاضری سے ہے، محذر ضاد سے، سورۃ المحذر یا محذرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سورت جس کی تلاوت کے وقت فرشتے قرآن سننے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی اس کا ورد کرتا ہے، جب تک اس کا ورد اس کی زبان پہ رہے گا، ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے چلتے پھرتے رہیں گے۔ یہ فرشتوں کو حاضر کرنے والی سورت ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ یعنی یوں سمجھیں، توجہ ہے، یہ رحمت کے فرشتوں کا کنٹیکٹ نمبر ہے۔ کسی کو اگر چاہیے نا بھائی رحمت کے فرشتے میرے پاس حاضر ہوں تو بٹن دبائیں سورہ اخلاص کا، فرشتے حاضر۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کی برکھاں برستی ہے، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ سورۃ المحذرہ یا محذر یعنی فرشتوں کو حاضر کرنے والی۔ فرشتے قرآن سننے آتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرے گا اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کا 10واں نام ہے سورۃ الاساس۔ اساس کہتے ہیں بنیاد، اساس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسست السماوات السبع والارضون، اسست السماوات السبع والارضون علی قل هو اللہ احد۔ اسست السماوات السبع والارضون علی قل هو اللہ احد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر قائم ہیں تو قل هو اللہ احد سورت کی برکت سے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی بات، اور کھولتا ہوں۔ 7 آسمان قائم ہیں، ان میں بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا، یہ ٹوٹ کے نہیں گر رہے۔ سورج، چاند، ستارے بے نور نہیں ہو رہے، ٹوٹ کے نہیں گر رہے۔ تو کس چیز کی برکت سے قائم ہے؟ سورہ اساس کی وجہ سے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ بقل الا قل هو اللہ احد۔ زمین قائم ہے قل هو اللہ احد کی برکت سے۔ کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ کی توحید ہے، اور حدیث پاک میں آیا، سمجھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک دنیا میں ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ موجود ہوگا تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کی توحید کی برکت سے دنیا قائم ہے، اور یہ سورت ہے سورت التوحید، توحید والی سورت، سورت الاساس۔ ساری کائنات کا نظام قائم ہے تو اس سورت کے مسئلے کی برکت کی وجہ سے۔ یہ جہان، ان جہانوں میں، زمین میں، آسمان میں آبادی ہے اگر، تو برکت کس کی ہے؟ اللہ کی توحید کی۔ کس کی بھائی؟
جس دن شرک ہی شرک ہو گیا تب اللہ تعالیٰ اس جہان کو فنا کر دیں گے. ایک بھی توحید والا بندہ دنیا میں موجود ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی. جن میں سے مشہور کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 10. نمبر 1 سورۃ الاخلاص، ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ یاد ہو جائے. نمبر 2 سورۃ التوحید، کہیے سورۃ التوحید. نمبر 3 سورۃ النجات، نمبر 4 سورۃ الامان، ماشاءاللہ سورۃ الامان. نمبر 5 سورۃ المنورہ، روشن کرنے والی. اور نمبر 6 سورۃ المنفرہ، شیاطین کو بھگانے والی. نمبر 7 سورۃ البراءت، یعنی اس سے جہنم کے عذاب سے بری کرنے والی. نمبر 8 سورۃ المانعہ، عذاب قبر اور اس کے بیچ میں رکاوٹ بننے والی، اپنے پڑھنے والے اور عذاب قبر کے بیچ میں رکاوٹ بننے والی. کتنے نام ہو گئے؟ 8. نمبر 9 سورۃ المحضرہ، بوقت تلاوت فرشتوں کو حاضر کرنے والی. اس سورت کی برکت سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نمبر 10 سورۃ الاساس، آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.